اچھا جی بچوں، السلام علیکم۔ کیا حال چال ہیں بچوں؟ اچھا، میں آج آپ کو نا ایک اور سٹوری سنانے لگی ہوں۔ یہ سٹوری ہے ہمارے پیغمبر کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے نا، یہ ہمارے بہت اچھے سے نبی تھے، پیغمبر، اور ان کے نا ہر طرح کی بولیاں انہیں آتی تھی، یعنی سمجھ لیتے تھے، پرندوں کی بھی، جانوروں کی، اور جنوں کی، اور ہر ایک کی بات انہیں سمجھ آ جاتی تھی۔ ہمیں تو انگلش کی بھی سمجھ نہیں آتی، اردو کی بھی سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی کوالٹی دی ہوئی تھی کہ انہیں ہر طرح کی سمجھ آ جاتی تھی۔ تو ایک دن ایسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی انہیں کہا ہوا تھا کہ سارے جو چیزیں ہیں نا، وہ آپ کا جو ہے حکم مانیں گے، یعنی وہ بے کریں گے، جو آپ کہیں گے وہی کریں گے، چاہے برڈیز ہوں، چاہے جانور ہوں، چاہے جو ہے جن ہوں، چاہے وہ جو بھی کہتے تھے نا، ان کا حکم مانتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ وہ نا ساروں کو کہتے تھے، صبح فجر کے بعد نا، فجر کی نماز کے بعد آپ لوگوں نے اکٹھے ہونا کرنا اور میری بات سن کے جانے کرنی ہے۔ جو بھی اگر اللہ کا کوئی میسج ہوا تو وہ انہوں نے پہنچانا ہوتا تھا۔ تو ایسے ہوا کہ انہوں نے سب کو بلایا، سارے برڈیز آ گئے لائن میں بیٹھ کے بڑے مزے سے۔ تو انہوں نے دیکھا جب سب کو نا جیسے رول کا لگاتے ہیں ایسے ہی وہ بھی دیکھ رہے تھے، سب کی رول کا لگا رہے تھے، تو وہاں پہ وہ نہیں تھا، حدود غائب تھا۔ انہوں نے سب کو دیکھا، انہوں نے کہا مجھے حدود کہیں نظر نہیں آ رہا، تو حدود کہاں ہے؟ تو ساروں نے ارد گرد دیکھا، کہیں بھی نہیں تھا۔ پھر وہ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر حدود آج نہیں آیا نا، اور اس نے مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ کیوں نہیں آیا، تو میں اس کے نا آج اس کو بہت پنش کروں گا، اس کی پنشمنٹ آج بہت سخت ہوگی، میں اس کو ذبح کر دوں گا کہ اس نے مجھے اوبے کیوں نہیں کیا، میرا حکم کیوں نہیں مانا۔ اب اتنی دیر میں ابھی یہ بات کر رہے تھے تو حدود ادھر سے نا فلائی کرتا ہوا آ گیا، آ کے بیٹھ گیا۔ تو ہانپتا کانپتا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بتائیں بھائی، آپ کیوں اتنی لیٹ آئے ہیں؟ سارے آ کے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کو کیا ہوا تھا؟ وہ کہتے ہیں آج میں نا اٹھتے اٹھتے نا ذرا تھوڑا دور چلا گیا تھا، اور وہاں میں نے دیکھا کچھ لوگ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی نہیں کرتے، وہ تو سن کی پرستش کرتے ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور سورج سے ساری چیزیں مانگتے ہیں۔ تو مجھے بڑا عجیب لگا، تو میں ان کو دیکھنے لگ گیا، تو ان کے جو اوپر حکمران تھی نا، جو ان کی پرائم منسٹر تھی، وہ بھی ایک عورت تھی۔ تو مجھے یہ بھی بڑی بات عجیب لگی، ہمارے اوپر تو آپ ہے نا۔ تو میں نے کہا اچھا، اگر تمہاری بات جھوٹی ہوئی نا، تم ٹیلا لائے کر رہے ہوئے نا، تو میں تمہیں پھر پنش کروں گا، اور اگر تم سچی بات کر رہے ہو تو پھر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اگر تم لیٹ ہو گئے ہو تو۔ اب نا انہوں نے کہا پھر اگر تم سچی بات کر رہے ہو نا، تو میں تمہیں ایک لیٹر لکھ کے دیتا ہوں، تو تم نے ادھر جا کے نا، تو اس کے جو وہ لیڈی ہے نا، پرائم منسٹر ہے جو، ویسے تو وہ کوئن تھی، تو ادھر بادشاہت تھی نا، تو اس کے آگے تم نے پھینک دینا۔ اس کوئن کا نام تھا بلقیس، تو بلقیس کے آگے نہ پھینک دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے نا اس کے اوپر سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا، اور پھر اس کے بعد یہ سارا لکھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا چاہیے، میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، اور میں نہیں برداشت کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی بھی پرستش کی جائے یا کسی اور سے مانگا جائے۔ تو تم نے اگر ہماری بات مانتی ہو تم تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتی تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے، پھر ہم تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے اس وقت تک جب تک کہ تم مان نہیں جاتی۔ اب نا اس نے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ لے جا کے نا تو اس کے آگے پھینک دینا، پھینک کے پھر ساتھ دیکھتے رہنا وہ کیا کرتی ہے اور کیا کہتی ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد نا تم آ جانا، جب وہ پکڑ لے گی نا تو تم آ جانا۔ تو اس نے نہ جا کے حدود گیا، حدود نے جا کے تو اس کے آگے پھینک دیا، ملکہ بلقیس کے آگے وہ لیٹر۔ تو ملکہ بلقیس بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیسی بات ہوئی کہ ایک برڈی آ کے میرے آگے کاغذ پھینک رہا ہے۔ تو جب اس نے اوپن کر کے دیکھا، اس نے کہا یہ برڈی کہاں سے اٹھا کے لایا اور کیوں میرے آگے پھینک رہا ہے؟ جب اس نے اس کو اوپن کیا تو وہ تو ایک لیٹر تھا، اور لیٹر کے اندر ایک میسج تھا۔ میسج یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، اور سب سے جو بڑی بات اس نے دیکھی نا
تو یہ تھا کہ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے نا لیٹر شروع کیا ہوا تھا. نیچے حضرت سلیمان علیہ السلام نے نا اپنا ایڈریس بھی لکھ دیا تھا. تو جو ہے نا اب اس نے کہا یہ اللہ ہے کیا چیز، کون ہے اللہ؟ رحمان ہے اور رحیم ہے. رحمان اور رحیم کا مطلب ہوتا ہے مہربان اور رحم کرنے والا. اب نا اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نا اپنے سارے جو میرے دربار کے لوگ ہیں نا، یعنی جو میرے سبارڈینیٹ ہیں، ماتحت، میں ان سے پوچھتی ہوں کہ بھائی کیا کرنا چاہیے، میرے پاس ایسے ایسے ایک لیٹر آیا ہے. اس نے سب سے پوچھا کہ بھائی میرے پاس ایک لیٹر آیا تھا، تم لوگ کیا کہتے ہو، ہمیں ان کے خلاف جنگ کرنی چاہیے یا بات مان لینی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا یہ ایسی کون سی بات ہے، آپ بہت سمجھدار ہیں، آپ جیسے فیصلہ کریں گے ڈیسائیڈ کریں گے، اگر لڑائی کرنی پڑی ہم لڑ لیں گے ان سے، اور اگر نہیں لڑنا تو کوئی بات نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں جیسے آپ کہیں گے. تو وہ ملکہ جو تھی نا وہ بہت سمجھدار تھی. اس نے کہا لڑائی کرنے میں تو بہت سارے لوگوں کو چوٹیں آ جاتی ہیں، بہت سارے گر جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، پھر انہیں اتنی مشقت کرنی پڑتی ہے، بعض اوقات کھانا بھی نہیں ملتا، پھر کھانا ختم بھی ہو جاتا ہے، ویسٹ بھی ہو جاتا ہے. تو ہم ایسے کرتے ہیں لڑائی نہیں کرتے، ہم ان سے ویسے ہی بات کر لیتے ہیں. پھر وہ کہتی ہیں اچھا ایسی ہے کہ میں نا ان کو کچھ نا گفٹس بھیج دیتی ہوں. تو پھر میں دیکھتی ہوں کہ وہ لالچ میں آ کے تو ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے گفٹس مل رہے ہیں ہم گفٹ لے لیتے ہیں اور ہم ان کے آگے بولیں ہی نا. اور نا اس نے نا اتنے سارے گفٹس لیے اکٹھے کیے، ساتھ اس نے نا بہت سارے فروٹس لیے وہ سارے. تو اپنے جو ہے نا سبارڈینیٹس جو اس کے ماتحت تھے وزراء وغیرہ، ان سے کہا کہ یہ ساری چیزیں آپ کے سرونٹس کو ساتھ لے جائیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلے جائیں، تو ان کو کہیں کہ یہ ملکہ بلقیس نے بھیجے ہیں. اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ سارے کے سارے گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو نا سارے گفٹس پیش کیے اور کہا کہ ہماری ملکہ نے یہ آپ کے لیے کچھ تحفے تحائف بھیجے. تو وہ کہتی ہیں کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، تو یہ آپ ان کی طرف سے قبول کریں، پھر وہ آپ سے خود بھی آ کے ملیں گے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے نا انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر وہ ملنا چاہتی ہیں تو مل لیں، لیکن نا ہمیں گفٹس کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، ہمارے اپنے جو ہے نا ادھر کنٹری میں بہت ساری طرح کے فروٹس بھی ہیں اور ہر چیز ہے ہمارے پاس، ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے صرف نا اللہ تعالیٰ کا کے پیغامات پھیلانے ہیں اور صرف ہمارا یہی مقصد ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. تو آپ یہ سارے فروٹس اپنے ساتھ دے دیں اور وہ سارے گفٹس اپنے ساتھ دے دیں. تو انہوں نے نا اپنی طرف سے بھی نا کچھ گفٹس انہیں دیے کہ یہ میری طرف سے بھی اپنی ملکہ کو دینا. تو انہیں کہنا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو گفٹ کی. وہ چلے جاتے ہیں. ملکہ بڑی حیران ہوتی ہے کہ میں نے اتنی زیادہ قیمتی قیمتی گفٹس بھیجے تھے، کوئی گولڈ کے، کوئی سلور کی چیزیں، کوئی یہ وہ، تو انہوں نے آگے سے ایکسیپٹ ہی نہیں کی. یہ کیسے بادشاہ ہے کہ اس کو کوئی لالچ ہی نہیں آیا. پھر اس نے نا میسج بھیجا کہ ٹھیک ہے اب ایسے کرتے ہیں کہ میں خود جا کے نا تو بات کروں گی. وہ اپنے ساتھ نا کچھ لوگوں کو لیتی ہے ملکہ اور چلی جاتی ہے ان سے ملنے. جب ان سے ملنے جاتی ہے نا تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس دن تک ملکہ نے آنا ہے. وہ ایسے کرتے ہیں کہ کہتے ہیں اپنے سارے سبارڈینیٹس کو جو ان کے ماتحت ہوتے ہیں نا ان کے ساتھی لوگوں کو، ان سے کہتے ہیں کہ جب تک ملکہ نے آنا ہے نا ہم نے اپنے جو ہے نا پیلس کو، محل کو، یعنی کہ جو ان کے رہنے کی جگہ تھی ان کا گھر وہ بہت بگ تھا نا، تو کہتے ہیں ہم نے اس کو بہت پریٹی سا بنانا ہے اور اس کے اندر نا وہی والا تھرون لے کے آنا ہے، یعنی ان کی چیئر جو ہے نا ان کی وہی والی لے کے آنی ہے اور اس کو اور پریٹی کر کے رکھنا ہے، پھر ہم دیکھیں گے یہ پہچان کی ہے. اور پھر پتہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو انٹرنس تھی نا اس کو ایسے کر کے نا ایک پاؤنڈ بنوا کے بہت پریٹی سا، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں چھوڑ دی، جیسے فشز بھی تھے اس کے اندر اور بہت سارے طرح کی فشز تھیں اور جو بھی اس کے اندر پانی کے اندر والے جانور ہوتے ہیں نا سارے چھوڑ دیے. اور اس کے اوپر نا اس کو گلاس سے کور کر دیا، یعنی وہ ایسا گلاس مطلب شیشے کا ٹرانسپیرنٹ جو شیشہ تھا نا اس کے ساتھ موٹے طرح کا نا، تو اس کے ساتھ اوپر سے کور کر دیا. اب شیشہ اتنا صاف تھا اتنا صاف تھا، اگر گزرے نا
ایسے لگتا تھا ہم نا اس کے اندر گر جائیں، پانی کے اندر۔ تو جب ملکہ آئی، جب ملکہ پہنچی تو سب کچھ تیار ہو چکا تھا۔ اب ان کا نا وہ بھی آ چکا تھا، تخت جو ہوتا ہے تھرون، یعنی کہ ان کی چیئر وہ بھی آ چکی ہوئی تھی، اس میں تھوڑی سی اور پیاری بنائی انہوں نے، اور نا ساتھ ایسے کیا کہ وہ بھی انٹرنس بھی بہت پریٹی سے بنائی ہے۔ ملکہ دیکھ کے تو حیران رہ گئی، وہ تو سارا کچھ اتنا پریٹی تھا، ان کا گھر بھی مطلب اتنا پریٹی تھا، اور انٹرنس جو تھی وہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئی۔ اس نے کہا "یہ اللہ، اب تو مجھے سارے اپنے ٹراؤزر اوپر کرنا پڑے گا، تو پھر مجھے جانا پڑے گا، یہ تو آگے پانی، پانی کے اندر فشیز اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے، تو میں تو ساری گیلی ہو جاؤں گی"۔ خیر اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، میں اندر سے ہی چلی جاتی ہوں، اب میں اتنے بڑے سارے بادشاہ سے ملنے آئی ہوں، اور وہ پیغمبر بھی ہیں، تو دیکھتے ہیں۔ اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا نا تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ انہیں بتائیں کہ یہ پانی نہیں ہے، یہ اس کے اوپر شیشہ ہے۔ جب انہوں نے یہ بتایا تو وہ تو بہت زیادہ امپریس ہو گئی۔ اس نے کہا وہ یہ ان کے اندر اتنی پاور ہے کہ یہ اس طرح سے بھی زمین کا فرش بنا سکتے ہیں اپنے روم کا یا اپنے انٹرنس کا، کہ نیچے سے ساری چیزیں نظر بھی آتی جائیں اور اوپر چلتے بھی جاؤ۔ تو بہرحال وہ اندر آئی، جب آگے دیکھتی ہیں تو وہ جو ان کی چیئر ہوتی ہے وہ تو بالکل سیم ویسی ہوتی ہے۔ وہ بھی دیکھ کے بہت حیران ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا تم اتنا دیکھ رہی ہو، کیا تمہاری چیئر بھی ایسی ہے؟ وہ کہتی ہے مجھے تو لگتا ہے یہ وہی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت لائک فائک، اس کو بہت سمجھ آ جاتی ہے نا باتوں کی۔ تو کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تو آپ سے مل کے، میں بھی آپ سے مل کے بہت خوش ہوا ہوں۔ وہ کہتی ہے میں آپ سے مل کے بہت خوش ہوئی ہوں کہ آپ اتنے نائس پرسن ہیں، اور آپ کو اتنا کچھ آپ کر سکتے ہیں، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں۔ تو آج سے نا اب میں بھی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا کروں گی، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کیا کروں گی، اور میں اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگا کروں گی، اور جیسے آپ کہیں گے احکامات بتایا کریں گے ہم ویسے ہی کریں گے۔ کہتی ہیں لیکن مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے، کیونکہ میں جب اپنے کنٹری میں واپس جاؤں گی نا تو سارے لوگوں نے کہنا ہے کہ کیوں بھائی ہم کیوں کریں، تو میں ان کو بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے اچھے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا چاہیے، تو پھر آپ تھوڑا سا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے ہم ویٹ کریں گے، لیکن جو سچی بات ہے وہ سب کو بتانی چاہیے۔ تو ساروں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے کوئی چیز نہ مانگیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھلا عبادت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہر بات اچھی بتانی ہوتی ہے نا، جیسے دوسروں کی ہیلپ کرنا، اور جیسے کسی کو اگر بھوکا تو کھانا کھلا دینا، یا پھر اپنے پیرنٹس کا جو ہے وہ بہت زیادہ ان کے ساتھ محبت کرنا، ادب سے پیش آنا، اپنے استاد کا یہی کچھ ہوتا ہے، استاد کا احترام کرنا۔ تو بچوں آپ آئندہ سے آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کی ہی باتیں ماننی کرنی ہیں، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں نا ان ساری باتوں کا خیال رکھنا کرنا ہے، اور لڑائی جھگڑا تو بالکل بھی نہیں کرنا۔ ہاں اگر آپ کو کوئی بہت زیادہ تنگ کر رہا ہو نا تو پھر اس کو منع کرنا چاہیے۔ اچھا بچوں، خدا حافظ۔